ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت جو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے فرماتے ہیں. حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لیسا من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، کہ کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں. آپ اندازہ لگائیے بندہ نچیز ضرور ہی اپنا بیان کوشش کرتا ہے کہ اس حدیث سے شروع کرے. حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ہو وہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں. اپنی آواز حضور تک پہنچانے کا طریقہ خود ہمیں حضور نے سکھایا ہے. حضور نے تو ہمیں خود طریقہ بتایا ہے، خود راستہ دکھایا ہے. میری توجہ حاصل کرنی ہے تو درود پڑھنا ہے. کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے تو اس کی آواز میں خود سنتا ہوں. آج کا جو موضوع رکھا گیا ہے اس محفل پاک کا، وہ رکھا گیا ہے آپٹمزم ورسز پیسمزم کا. یہ حسن ظن یہ کیا چیز ہے؟ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی چیز کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی چیز کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے، خواہ وہ کوئی کتا ہی کیوں نہ ہو. ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک زانیہ عورت تھی، پروسٹیٹیوٹ تھی، پوری زندگی اس نے گناہ کیے، بخشش کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی. ایک کنویں کے پاس سے گزری، پانی پینے کے لیے کنویں کے اوپر آئی تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو بہت پیاسا ہے اور مرنے کے قریب ہے. تو اس زانیہ عورت نے اپنا جوتا کنویں کے اندر ڈالا اور اس کے ذریعے سے اس نے پانی نکالا اور اس نے اس کتے کو پانی پلایا. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زانیہ عورت کو بھی بخش دیا. مخلوق میں کسی کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حکایت بیان فرماتے ہیں. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک باغ کے اندر داخل ہوا. میں باغ میں گھوم رہا تھا تو باغ میں گھومتے گھومتے میں کچھ کانٹوں کے پاس چلا گیا. پھر میں گھومتے گھومتے کچھ گلابوں کے پاس چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ گلابوں کے اندر سے تو بڑی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے. اور پھر میں آگے بڑھا تو مجھے کانٹے نظر آئے. تو میں نے سوچا کہ یار کتنی عجیب قسمت ہے ان کانٹوں کی، نہ تو یہ خوبصورت ہیں اور نہ ہی ان میں کوئی خوشبو ہے. نہ ہی یہ خوبصورت ہیں نہ ہی ان میں کوئی خوشبو ہے. تو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کانٹوں کو آواز دی اور ان کانٹوں نے کہا سعدی مانا کہ ان پھولوں میں بڑی خوشبو ہے، مانا کہ گلاب کے پھولوں میں بڑی خوشبو ہے، ہم میں اتنی خوشبو نہیں. اور یہ بھی مانا کہ وہ گلاب کے پھول بڑے حسین اور خوبصورت ہیں اور ہم حسین اور خوبصورت نہیں بلکہ بدصورت ہیں. مگر سعدی تم یہ تو دیکھو کہ جس کے وہ گلاب ہیں اسی کے کانٹے بھی تو ہیں.
تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر خوبصورت چیز اللہ کی طرف سے ہے تو جس کو لوگ بدصورت دیکھتے ہیں وہ چیز بھی تو اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے. تو یہ کیسی ناانصافی ہوئی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خوبصورت چیزوں سے تو محبت کرے، مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزیں دیں جیسے کانٹے ہو گئے، لوگ ان سے دور بھاگیں. کانٹوں کو آواز دی گئی. ساتھی یہ نہ دیکھو کہ وہ گلاب بہت خوبصورت ہیں اور ہم بدصورت ہیں، ان گلابوں میں خوشبو ہے اور ہم میں خوشبو نہیں. یہ دیکھو کہ جس کے وہ گلاب ہیں اسی کے ہم بھی ہیں. اگر وہ گلاب اس مالک دو جہان کی ملکیت میں ہیں تو ہم کانٹے بھی تو اس مالک دو جہان کی ملکیت میں ہیں. تو بات جو ہے یہی ہے، چنگی ہاں کہ مندی ہاں میں صاحب تیری بندی ہاں. چنگی ہاں کہ مندی ہاں میں صاحب تیری بندی ہاں. بات ساری یہی ہے. اولیاء اللہ نے جگہ جگہ کے اوپر فرمایا اور مولانا روم نے فرمایا اپنی مصطوی شریف کے اندر، انہوں نے کہا کہ نیک لوگوں کے لیے تو دروازے کھلے ہی ہیں، ہمارے دروازے تو خاص طور پہ گنہگار لوگوں کے لیے کھلے ہیں. نیکوں کو تو ہر ایک نے قبول کرنا ہے، مگر ان گنہگاروں کو کون قبول کرے گا؟ اور یہ بات قرآن پاک سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَا وَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ اپنی جانوں پر جب تم اتنا ظلم کر لو کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میرے محبوب کے در دولت پر آ جاؤ. اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہتا کہ اب بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے، اب تو تمہارے لیے جہنم ہی ہے. اللہ تعالیٰ تو سورہ نساء کے اندر اس بندے کو بھی راستہ دکھا رہا ہے جس کی بخشش کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، کہ جب تم اتنے گناہ کر لو کہ بخشش کی کوئی صورت نظر ہی نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ پھر میرے محبوب کے در دولت پہ آ جاؤ اور پھر مجھ سے مغفرت کی دعا کرو. اور اگر میرا محبوب بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں تب تم مجھے توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی رکھا ہے ساتھ ساتھ اور ان گنہگار لوگوں کے لیے بھی ایک دروازہ کھول ہی رکھا ہے جن کا بخشش کی جن کو کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی. تو جب اللہ تعالیٰ کا حبیب ان لوگوں کو قبول کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم فرقے واریت اور مذاہب کی جنگوں کو تو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، ہم آپس میں ہم ایک دوسرے سے لائل نہیں ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب آپ مدینہ شریف تشریف لے کر گئے تو آپ نے جو بردرہڈ کا کانسیپٹ اسٹیبلش کیا مہاجرین اور انصار کا، کیا وہ ہمیں یہ چیز نہیں سکھاتا کہ اپنے سے بڑھ کر اپنے بھائیوں کا خیال کرو؟ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. علماء نے قرآن اور احادیث سے اس بات کو اخذ کیا ہے کہ حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں مگر حقوق العباد جو ہیں وہ معاف نہیں ہوتے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ طواف فرما رہے تھے خانہ کعبہ کا، تو آپ خانہ کعبہ کو یہ فرمانے لگے اچانک، اے کعبہ تو بہت پاکیزہ ہے،
تیری خوشبو بہت پاکیزہ ہے، تو بہت معظم ہے، تیری حرمت کتنی زیادہ ہے. لیکن ابھی حدیث شریف ہے ابن ماجہ کی، تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضور طواف فرما رہے ہیں، تو میں سن رہا ہوں کہ حضور خانہ کعبہ سے یہ بات کلام فرما رہے ہیں کہ تیری حرمت بہت ہے، تو بہت پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے اے خانہ کعبہ. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اللہ کے نزدیک ایک مومن، اس کے مال، اس کا خون، اس کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے. آپ لوگ ساتھ ساتھ تناول فرمائیے، یہ ٹھنڈا ہو جائے گا. آج مشکل آ جائے تو ہم شکر ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ہم صبر تو بہت دور، ہم تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہی نہیں کرتے. ہم تو اس کو صرف یاد ہی تب کرتے ہیں جب وہ ہمیں کوئی چیز عطا کرتا ہے، ویسے وہ ہمیں یاد نہیں ہوتا. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دریائے دجلہ کے کنارے آپ عبادت فرما رہے ہیں. خادم آ کر کہتا ہے حضور آپ کا جو تجارت کے لیے جہاز گیا تھا اور وہ تجارتی سامان لے کر واپس لوٹ رہا تھا، وہ دریا کے اندر غرق ہو کر تباہ ہو گیا ہے. تو حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پریشان نہیں ہوئے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا فرمانے لگ گئے. تو حضور غوث اعظم نے پھر یہ اپنے صاحبزادہ صاحب کو فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کے اوپر اور پھر جب یہ مشکلات آتی ہیں، آپ نے فرمایا صبر کرنا تو ہجڑوں کا کام ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا جب مشکلات آئیں وہ مردوں کا کام ہے. یہ حضور غوث اعظم ولیوں کے بادشاہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. تو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے آپ کے مالی حالات بہت تنگ تھے، آپ نے غربت کا زمانہ پایا، بہت سخت مشکلات آپ کے زمانے میں آئیں. بہتر تعلیم کے لیے آپ نے حضور غوث اعظم کی طرح آپ نے بھی اپنے آبائی شہر کو خیرباد کیا اور آپ بغداد شریف کی طرف آپ نے سفر باندھا. اب بغداد شریف جو ہے یہ شیراز سے، جہاں سے شیخ سعدی شیرازی تھے، بغداد شریف وہاں سے کافی فاصلے پر تھا. تو حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ پیدل چل رہے تھے. آپ شیراز سے بغداد شریف پیدل سفر فرما رہے تھے، کیونکہ ہدیہ نہیں تھا، آپ کسی سواری کو افورڈ نہیں کرتے تھے، گھوڑے اونٹ وغیرہ. تو آپ شیراز سے بغداد شریف پیدل سفر فرما رہے تھے اور آپ کے پاس ایک جوتا تھا جو آپ نے پہنا ہوا تھا. وہ جوتا چل چل کر گھس گیا اور پھر اتنا گھسا کہ وہ ٹوٹ گیا. پھر ایسی حالت اختیار کر گیا کہ جوتے کو پاؤں میں پہننا بھی ناممکن ہو گیا. پھر وہ ننگے پاؤں چلنے لگے. ننگے پاؤں چلتے چلتے حضرت شیخ سعدی شیرازی کے پاؤں زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ آپ تکلیف برداشت نہ کر پا رہے تھے. تو آپ ایک جگہ کے اوپر بیٹھ گئے. زخموں کی شدت کی وجہ سے چلنا دشوار ہو چکا تھا، آپ چل نہیں پا رہے تھے، پاؤں سارے زخمی ہو گئے تھے. اس زمانے میں سفر ایسا تو ہوتا نہیں تھا کہ آپ 10 منٹ میں دوسری جگہ پر چلے جائیں. آپ شیراز سے بغداد شریف کا سفر باندھا جو کہ کئی مہینوں سالوں کے سفر ہوتے تھے. اتنا آپ کے پاس ہدیہ نہیں تھا کہ آپ کوئی گھوڑا اونٹ ان سواریوں کو افورڈ کر پاتے، تو آپ پیدل ہی جا رہے تھے شیراز سے
بغداد شریف. آپ غور کیجئے اس زمانے میں اولیاء اللہ نے کتنی محنتیں کی ہیں, کتنے سفر انہوں نے باندھے ہیں. تو آپ پیدل تشریف لے کر جا رہے تھے شیراز سے بغداد شریف. ایک جوتا تھا جو پاؤں میں پہنا ہوا تھا, چل چل کر وہ جوتا گھس گیا, وہ جوتا ٹوٹ گیا. پھر اس جوتے کو پہننے کی کوئی حالت ہی نہ رہی تو جوتا اتار دیا. اب پاؤں زخمی ہو گئے, خونہ خون ہو گئے, اب چلنا بھی دشوار ہو گیا. تو ایک جگہ کے اوپر جا بیٹھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے گلا کرنے لگے, اے اللہ اگر تو نے مجھے رقم دی ہوتی تو میرے پاس پیسے ہوتے, اور اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں یوں پیدل سفر نہ کرتا, اور اگر میں یوں پیدل سفر نہ کرتا تو میرا جوتا جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں, اور اگر میرا جوتا ٹوٹتا نہیں تو میرے پاؤں زخمی ہوتے نہیں, اور اگر میرے پاؤں زخمی ہوتے نہیں تو مجھے تکلیف ہوتی نہیں. تو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے یہ گلا فرما رہے ہیں. تو ابھی شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے یہ سوچ ہی رہے تھے, اللہ تعالیٰ سے یہ گلا ہی فرما رہے تھے کہ سامنے سے انہوں نے دیکھا کہ ایک معذور شخص چلتا آ رہا ہے جس کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں ہیں, جس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں, وہ تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, چلنا تو بہت دور کی بات. اور یہ کہ وہ بندہ اپنے دھڑ کی مدد سے آگے کی طرف چل رہا ہے, وہ اپنے آپ کو آگے کی طرف اپنے دھڑ کی مدد سے زمین پر گھسیٹ رہا ہے. تو حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے, اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ بے شک تو نے ان حالات میں رکھا ہے, مگر میرے پاؤں تو سلامت ہیں, یہ بھی تو ایک بندہ ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں, پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ایک میں ہوں, میرے پاؤں ہیں دونوں, میں تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا. تو بات یہ ہے کہ دل نا امید تو نہیں, ناکام ہی تو ہے, لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. تو یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمیں شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سکھائی کہ ہر حال میں حسن ظن رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بجا لانا چاہیے. ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ مشکلات جب آتی ہیں تو صبر تو ہر کوئی کرتا ہے, کبھی کبھی انسان بلکہ اکثر ہی مجبوری میں ہی صبر کرنا پڑ جاتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ بڑی بات یہ نہیں ہے کہ جب مشکل آئے تو تم اب صبر کرو, بڑی بات یہ ہے کہ جب مشکل آئے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو. وہ مالک ہے, جس حالت میں رکھے اس کا شکر ادا کرنا ہے, جس حالت میں رکھے اس کا شکر ادا کرنا ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم کا واقعہ ہے غالباً کہ آپ نے ایک غلام خریدا, آپ اس کو لے آئے, آپ نے پوچھا کہ کیا پہنو گے, کہا حضور جو آپ پہنا دیں. پوچھا تمہارا نام کیا ہے, حضور کوئی نام نہیں ہے, جو نام آپ دے دیں. کوئی خواہش ہے, حضور کوئی خواہش نہیں, غلام کا خواہش سے کیا کام ہے, جو آپ کہہ دیں گے وہی غلام کے اوپر حکم ہوگا. تو حضرت ابراہیم بن ادم حیرت میں گم ہو گئے اور آپ نے اپنی گریبان کو پکڑ لیا. آپ نے کہا کہ اگر محبوب سے رشتہ اور محبت اور تعلق دیکھنا ہے اور وفاداری دیکھنی ہے تو اس فقیر سے دیکھو, اس غلام سے دیکھو جس کو میں خرید کر لایا ہوں. ہر حال میں وہ اس بات پر راضی ہے کہ جس مرضی حالت میں مالک رکھے اسی حالت میں خوش رہنا ہے. مگر ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں, ہم گلہ کرتے ہیں. اس فقیر نے کہا حضور غلام کا کیا کام ہے اس بات سے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے یہ کپڑا پہننا ہے, یہ نہیں پہننا, میرا نام یہ ہوگا, یہ نہیں ہوگا, میری یہ خواہش ہے, یہ نہیں ہے. غلام تو سر خم تسلیم ہے,
جب مالک نے محبوب نے ایک بات کر دی ہے تو کر دی ہے. اور میں یہاں ایک چیز عرض کروں کہ بندہ چیز اکثر یہ چیز عرض کرتا ہے. دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ بندہ ہے اس کے سامنے ایک حکم آتا ہے. قرآن پاک کیا ہے؟ قرآن پاک قانون ہے نا، لا ہے، حکم ہے. اس کے سامنے حکم آتا ہے، اپنی اپنی نظر کی بات ہے. ایک بندہ ہے اس کی نظر اس کو یہ کہتی ہے کہ یار حکم ہے، عمل کرنا ہے، نہیں کرو گے تو سزا ملے گی. وہ سزا کے ڈر سے عمل کرتا ہے. پھر ایک اور آدمی ہے جو سزا کے ڈر سے عمل نہیں کرتا مگر اس نیت سے عمل کرتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا پیغام ہے، یہ میرے محبوب نے میرے لیے حکم جاری کیا ہے. تو نیت کی بات ہوتی ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. دیکھیں نماز کا حکم ہے. ایک وہ شخص ہے جو نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے یہ حدیث سنی ہے کہ جس شخص کو پتہ ہے کہ نماز کا وقت ہوا جا رہا ہے اور وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. تو ایک وہ شخص ہے جو ڈر اور خوف کی وجہ سے حکم پر عمل کرتا ہے. پھر دوسری طرف ایک وہ بندہ ہے جو اس حدیث کو جانتا ہے مگر ساتھ اس کے ذہن میں وہ حدیث رہتی ہے جہاں حضور فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو ایک وہ بندہ بھی تو ہے نا جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی وجہ سے نماز ادا کر رہا ہے. میرے محبوب کی سنت ہے، جیسا جیسا میرے محبوب کرتے تھے میں نے بھی ویسا ہی کرنا ہے. تو بات یہی ہے کہ انسان کس طریقے سے عمل کرے. شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے گلہ کیا کہ یا اللہ یہی تو مجھے امیر آدمی بنا دیتا تو مجھے یہ سواری میں کوئی لے لیتا، مجھے یہ پیدل نہ چلنا پڑتا. پیدل چلا ہوں تو میرے جوتے بھی گھس گئے ہیں، جوتے گھسے ہیں تو میں ننگے پاؤں ہو گیا ہوں، ننگے پاؤں ہوا ہوں تو میرے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں. یہی تو مجھے پیسے دے دیتا تو میرے پاؤں زخمی نہ ہوتے. تو حضرت شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، میں نے سامنے سے دیکھا ایک بندہ آ رہا ہے اس کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں ہیں، وہ اپنے دھڑ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگے کی طرف گھسیٹ رہا ہے. تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمایا. انسان کو ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منوی یوسفی فرماتے ہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ ہم جیسے بھی ہیں ہم اس کے تو ہیں نا. تو یہ کیسی وفاداری ہے کہ ہم اس کے بھی ہیں پھر بھی ہم اس سے گلہ کرتے ہیں. ان کانٹوں نے حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ سعدی ٹھیک ہے، آپ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ گلاب بڑے خوبصورت ہیں اور ان گلابوں میں بڑی کمال کی خوشبو ہے اور ہم بدصورت ہیں اور ہم میں خوشبو نہیں ہے، مگر سعدی آپ یہ تو دیکھیں کہ جن کے گلاب ہیں اور جس کے گلاب ہیں کانٹے بھی تو اسی کے ہی ہیں. تو آج ہمارے اندر یہ ڈفرینسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں، فرقے واریت بہت زیادہ ہو گئی ہے، مذاہب کا مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. بندہ نچیز اکثر یہ حدیث عرض کرتا ہے بخاری شریف کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے جنازہ جا رہا تھا یہودی کا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا، صحابہ اکرام نے فرمایا حضور آپ کیوں اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ تو یہودی ہے، آپ اس کے جنازے کے لیے کیوں اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یہ نہ دیکھو کہ یہ یہودی ہے کہ نہیں ہے، یہودی ہے کہ مسلمان ہے، تم یہ دیکھو یہ انسان ہے کہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ایک انسان ہے ہم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.
آپ تو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، تو ہم انہی کی امت ہیں۔ اور آج ہمارے کانسیپٹس اس طرح سے ہیں کہ اگر تو یہ عیسائی ہے تو اس کے پاس بیٹھنا نہیں ہے، اگر تو یہ ہندو ہے اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے۔ جب تک آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، ان کو راہ حق پر لائیں گے کیسے؟ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی اسی لیے حسن ظن کے حوالے سے اپنی دعاؤں میں یہ دعا ہمیشہ فرماتے ہیں، یا الہ العالمین ہمیں مقبول اور نفع بخش عمل نصیب فرما، مردود اور ضائع ہونے والے اعمال سے محفوظ فرما، اور ہمارے اعمال میں صحابی صحابیات کے اعمال کی جھلک پیدا فرما اور ان جیسا جذبہ دین عطا فرما۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام was all encompassing, he was all embracing۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہودی بھی آتے تھے، عیسائی بھی آتے تھے، آپ سب کو اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ مگر آج مذاہب کی جنگ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے، آج تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہی بیٹھنے کے روادار نہیں ہیں۔ ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے کہ نہیں ہے، مگر ہم لوگوں کے ڈفرینسز اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات یاد نہیں رہتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تو تعلیمات یہی تھیں، بھائی چارہ۔ ہمیں مہاجرین اور انصار کا کانسیپٹ ہمارے سامنے ہے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لے کر گئے۔ حسن ظن رکھنا جو ہے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس آئے، نہایت بے باک انداز میں سوال کیا، حضرت یہ بتائیں اللہ کو کیسا سمجھنا چاہیے؟ میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولوی صاحب آ گئے، کہتے ہیں حضرت یہ بتائیے اللہ کو کیسا سمجھنا چاہیے؟ میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا کہ اللہ کو کم از کم اپنے جیسا سمجھنا چاہیے۔ اب آپ لوگ حیران ہو گئے ہوں گے کہ انہوں نے کیا فرما دیا میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ مولوی نے پوچھا حضور اللہ کو کیسا سمجھنا چاہیے؟ انہوں نے کہا بھئی اللہ کو کم از کم اپنے جیسا سمجھنا چاہیے۔ وہ شخص، وہ مولوی یہ جواب سن کر شدید غصے میں آ گیا، کہنے لگا یہ کیسی آپ بات کرتے ہیں، کیسی غیر شرعی بات کرتے ہیں آپ کہ اللہ کو کم از کم اپنے جیسا سمجھنا چاہیے۔ تو میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے بیٹا ابھی تو کھانے کا وقت ہو گیا ہے، تو تم لنگر کھانے جاؤ، جا کر لنگر شریف کھاؤ، پھر تم آنا، میں تمہیں پھر بات سمجھاؤں گا کہ میں بات کر کیا رہا تھا۔ تو وہ شخص لنگر کھانے میں چلا گیا، درویشوں کے سامنے دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ اب درویشوں نے اس کے سامنے دو مختلف قسم کے سالن رکھ دیے۔ ایک سالن تھا ٹھنڈی برف دال، اور دوسرا سالن تھا گرم بھونا ہوا گوشت۔ جب وہ لنگر کھانے میں پہنچا تو اس کے سامنے درویشوں نے دو طرح کے سالن رکھ دیے، ایک گرما گرم بھونا ہوا گوشت کی پلیٹ اور دوسرا ٹھنڈی برف دال کی پلیٹ۔ اب وہ کھانا کھانے ہی لگے تھے مولوی صاحب کہ کھڑکی کھلی تھی، وہ کھڑکی کے ساتھ بیٹھے تھے لنگر کھانے میں۔ باہر ایک فقیر آیا، اس نے صدا لگائی اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ مولوی صاحب نے کہا یار لنگر شریف بہت وافر ہے، اتنا تو میں نہیں کھاؤں گا، تو میں ایسا کرتا ہوں بھونا ہوا گوشت گرما گرم میں رکھتا ہوں اپنے لیے، تو ٹھنڈی برف دال جو ہے وہ میں اس کو دیتا ہوں، اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے تو چلو دال دے دو اس کو۔ تو یہ فقیر نے صدا لگائی۔ اب
لنگر شریف کھانے کے بعد وہ میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پھر چلا گیا. آپ تشریف فرما تھے. آپ سے عرض کی حضور حضرت یہ آپ نے ایک بات کہی تھی تو میرا سوال پھر وہی ہے اللہ کو کیسا سمجھنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کو کم از کم اپنے جیسا سمجھنا چاہیے. تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ یہ آپ نے کیسا عجیب جواب دے دیا ہے. تو میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ مسکرانے لگ گئے. آپ نے فرمایا بیٹا، آپ نے فرمایا بے لیا اے دوست، میں نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ کو کم از کم اپنے جیسا سمجھنا چاہیے. تم نے تو اللہ کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا. تمہارے پاس فقیر آیا تھا، تمہیں لنگر کھانے میں 2 پلیٹیں دی گئی تھیں، ایک تمہیں گرما گرم بھنا ہوا گوشت دیا گیا، ایک تمہیں ٹھنڈی برف دال کی پلیٹ دی گئی. فقیر آیا، حقدار تھا، صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو. گرما گرم سالن تو تم نے اپنے لیے رکھ لیا، گوشت تو تم نے اپنے لیے رکھ لیا، تو جو باسی دال اور ٹھنڈی دال تھی وہ تم نے فقیر کو دی جب اس نے اللہ کے نام پر مانگا تھا. یہ لمحہ فکری ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہم لوگ روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم لوگ جب باہر جاتے ہیں تو ہم خراب چیز فقیر کو دینا پسند کرتے ہیں، اچھی چیز اپنے لیے رکھنا پسند کرتے ہیں. بندہ نے چیز آپ کو یہاں اپنے بھائی کا ایک واقعہ سناتا ہے. ہم لنڈن جا رہے تھے ہم دونوں. اس وقت رات کا کافی گہرا وقت ہو چکا تھا، بلکہ میرا خیال ہے ہم فجر پڑھ کے نکلے تھے باہر. بھوک بہت لگ رہی تھی. تو یہ مینچسٹر سے آئے ہوئے تھے تو ہم اکٹھے لنڈن میں رہ رہے تھے، تو بھوک بہت لگ رہی تھی. تو اب ہمارے پاس اس وقت ٹوٹل جو پیسے تھے، ابھی پیسے ہدیہ آنا تھا لاہور سے، جو ٹوٹل پیسے تھے نا اس وقت ہمارے پاس 5 کے 6 پاؤنڈ تھے، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے. 5 کے 6 پاؤنڈ، 8-10 پاؤنڈ ہمارے پاس ٹوٹل پیسے تھے، جو کہ کتنے بنتے ہوں گے 1000-1200 روپے. ہم نے کہا یار بھوک بہت لگ رہی ہے، کافی ٹائم ہو گیا کھانا کھائے ہوئے، تو ایسا کرتے ہیں کہ گھر پہ کچھ ہے نہیں، اپارٹمنٹ میں باہر نکلتے ہیں تو کچھ ڈھونڈتے ہیں اگر مل جائے. تو ہم لوگ میک ڈونلڈس چلے گئے. وہاں صرف 24 آورس میک ڈونلڈز ہوتا ہے، تو ہم میک ڈونلڈس چلے گئے. اب ہمارے پاس ٹوٹل تھے 8-10 پاؤنڈ. تو ہم وہاں میک ڈونلڈس چلے گئے کہ یار اس میں جو بھی آتا ہے وہ لیتے ہیں تو شیئر کرتے ہیں. اب ہم میک ڈونلڈ انٹر کر رہے ہیں تو وہاں ایک صحیح حقدار ہم نے ایک عورت کو دیکھا، فقیر تھی، ایک صحیح حقدار عورت تھی. تو اور ٹھنڈ شدید تھی، نہ اس کے پاس کوئی گرم کپڑے تھے جہاں تک بندہ نے چیز کو یاد پڑتا ہے. پھر اس کے پاس ایک کتا تھا اس کا اپنا، نہ اس کتے کے پاس کھانے کو کچھ تھا نہ اس کے پاس کھانے کو کچھ تھا، اور دونوں کی ہی حالت بہت خراب تھی کھانے کی وجہ سے. بابا جان کی تعلیم عرض کر رہا ہوں آپ کو. تو ہم لوگ میک ڈونلڈ میں انٹر ہی ہو رہے تھے تو وہ باہر بیٹھی تھی، ہاتھ میں اس کے ساتھ اس کے کتا تھا. تو اس کی حالت بہت ہی خراب معلوم ہوتی تھی. تو اب ہمارے پاس ٹوٹل تھے 8-10 پاؤنڈ، اس میں کوئی ایک ہی چیز آنی تھی. تو بھوک ہم دونوں کو لگی ہوئی تھی، ہم نے پچھلی رات کا کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تھا. تو محمد نے
مجھے کہا کہ بھائی ہم اپنے لیے تو لے ہی رہے ہیں، پہلے اس کو لے دیتے ہیں، اگر پیسے بچ گئے تو پھر اپنے لیے کھا لیں گے۔ میں نے کہا یار چلو کرتے ہیں۔ تو ہم میک ڈونلڈس کے اندر انٹر ہوئے، تو اس خاتون نے محمد کو کہا کہ آپ نا یہ لے کر دیں مجھے، اور غالباً میرے کتے کے لیے یہ لے دیں۔ تو ہم نے محمد صاحب نے غالباً ایک انہوں نے لیا کتے کے لیے ایک چیز لی، اور ایک اس عورت کے لیے لی۔ اب میں دیکھ رہا تھا، جب پیسے بچے تو ہمارے پاس سارے پیسے خاتون پر لگ چکے تھے، ہمارے پاس میرا خیال ہے مشکل سے 1.5 یا 2 پاؤنڈ بچ گئے تھے، جو پاکستان آپ لوگوں کے 1.5-2 روپے ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا یار اب کیا کریں، بھوک بڑی لگ رہی ہے۔ آپ یقین کیجئے پھر ہم نے 1 پاؤنڈ کے اندر غالباً ہم نے دودھ کی چھوٹی بوتل لی، پھر آدھا دودھ میں نے پیا، آدھا دودھ انہوں نے پیا۔ بتا یہ رہا ہوں کہ یہ بابا جان کی تعلیم ہے۔ تو یہ ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی کی تعلیم ہے کہ انہوں نے اس چیز کی اپنے بیٹے کے دل میں اہمیت ڈالی۔ ٹھیک ہے تم تھوڑی دیر کے لیے بھوکے رہ سکتے ہو، ایک فقیر کا ہاتھ پیچھے نہ کرنا۔ تو یہ چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مولوی صاحب کو کہا کہ وہ فقیر آیا تھا کھڑکی میں، تم سے اس نے نام کس کا دیا ہے، واسطہ کس کا دیا ہے، تم یہ تو دیکھو، اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا، کیسی محبت ہے، وہ تمہیں سب کچھ دیتا ہے، بندہ تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہے تو تم اس کو ٹھنڈی پلیٹ دیتے ہو دال کی اور خود بھنا ہوا گوشت کھاتے ہو۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہم لوگ اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو مشکل حال میں دیکھتے ہیں تو ہم مدد نہیں کرتے، ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ اسلام ہمیں مدد کرنا سکھاتا ہے۔ ابھی نیچے محمد مدثر بھائی بندہ نچیز ہم بات کر رہے تھے سوشل سیکیورٹی کے موضوع پر۔ سوشل سیکیورٹی کیا ہے؟ آپ غور کریں، جو زکوٰۃ ہے فرض ہے، ون آف دا پلرز آف اسلام ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ امیر آدمی اپنی دولت میں سے ایک حصہ نکالتا ہے کن کے لیے؟ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ قرآن نے، اسلام نے کتنے ہزاروں سال پہلے یہ رول اسٹیبلش کر دیا سوشل سیکیورٹی کا۔ اپنا تو دیکھنا ہی ہے، اپنے ساتھ غریبوں کا بھی تم نے دیکھ بھال کرنا ہے، اور فرض کر دیا تم نہیں کرو گے تو ہم تمہیں اس کے لیے لائبل ٹھہرائیں گے، گناہ کبیرہ کے تم مرتکب ہوگے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں امریکن لاء کو، یورپین لاء کو، ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں صدی کے اینڈ کے اوپر امریکہ اور یورپین ممالک نے 18th امینڈمنٹ کے بعد انہوں نے اس چیز پر بات کرنا شروع کی ہے کہ ہمارے اندر بھی کوئی سوشل سیکیورٹی نام کی چیز ہونی چاہیے، ہمیں بھی اپنے حصے میں سے ایک پورشن غرباء کے لیے نکالنا چاہیے۔ لاء بنا دینا چاہیے ہمیں کہ غرباء کے لیے اپنی دولت میں سے انسان کوئی ہدیہ مختص کرے۔ آپ دیکھیے ہمارا اسلام مذہب کتنا خوبصورت ہے۔ وہ تو 18ویں صدی کے اینڈ کے اوپر 18th امینڈمنٹ کے اندر وہ لوگ اس چیز کو ریکگنائز کرنا شروع کر رہے ہیں۔ یہ کانسیپٹ زکوٰۃ کی شکل میں تو شروع سے ہمارے اسلام میں چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ یہی ہے، حسن ظن، بینگ آپٹمسٹک، اپنے ساتھ ساتھ باقیوں کا بھی دیکھ بھال رکھنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو حسن ظن
آخر کب تک ہو سکتا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ کسی کے منہ سے اگر شراب کی بو آ رہی ہو اور تم اس پر حد لگا دو تو یہ جائز نہیں ہے. آپ کو کسی کے منہ سے شراب کی سمیل آ رہی ہے، آپ اس کے اوپر حد لگا دیں تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس نے شراب کا گھونٹ بھرا ہو اور پھر اسے پھینک دیا ہو. اتنا بھی فرمایا گیا ہے کہ اتنا بھی تم کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو. اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اتنی بھی بدگمانی مت کرو کہ شراب کی سمیل اس کے منہ سے آ رہی ہے تو ضرور اس نے شراب پی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اس نے شراب منہ میں ڈالی ہو مگر پھینک دی ہو. جب اس طرح کی سوچ انسان اپنے اندر لائے گا تو سوسائٹل ریفارمز ہوں گے، ہماری سوسائٹی بہتر ہو جائے گی. ہم لوگوں کے اوپر یہ الزام تراشی کرنا بند کر دیں گے. امام غزالی ہمارے اسلام کے مجددوں میں سے ایک مجدد ہیں. انہوں نے فرمایا کہ تمہیں انسان کے منہ سے سمیل آ رہی ہے شراب کی، تم تب بھی اس پر حد نہیں لگا سکتے. تم نے اسے پیتے ہوئے تو نہیں دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے منہ میں ڈالی ہو، پھینک دیا ہو. ہم کتنے الزام تراشی کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ایزمپشنز لے ڈاؤن کرتے ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دجلہ کنارے آپ نے ایک حبشی مرد اور عورت کو دیکھا جو ایک سراہی سے بقول آپ کے خود بھی شراب پی رہا تھا اور اس عورت کو بھی شراب پلا رہا تھا. تو آپ نے دل میں خیال فرمایا اور کہا کہ یار یہ کتنا بدترین انسان ہے، خود بھی مسلمان ہونے کے باوجود شراب پیتا ہے اور اپنی جو ساتھ عورت ہے اس کو بھی شراب پلاتا ہے. ابھی آپ یہ سوچ ہی رہے تھے دل میں، ابھی آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ دجلہ کے اندر جو کشتی تھی اس میں کافی لوگ سوار تھے، وہ تباہ ہو گئی اور وہ ڈوبنا شروع ہو گئی. لوگ ڈوب رہے تھے. وہ جو مرد تھا، حبشی مرد، جس کو وہ شراب پیتے دیکھ رہے تھے سراہی سے، وہ بندہ اس نے سب کچھ چھوڑا اور وہ دریا کے اندر اس نے چھلانگ مار دی اور 6 لوگوں کو وہ بچا کر باہر لے آیا. تو وہ اللہ تعالیٰ کے خاص اولیاء میں سے تھا. تو انہوں نے آپ کے دل کے اوپر نگاہ فرمائی. اس وہ جو حبشی مرد تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے آپ اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ اس طرح مت دیجیے. وہ سراہی کے اندر پانی تھا اور وہ پانی میں خود بھی پی رہا تھا اور اپنی بوڑھی ماں کو پلا رہا تھا. مگر دور سے آپ نے دیکھا کہ سراہی ہے اور سراہی میں عام طور پر شراب ہوتی ہے، تو آپ نے ایزمپشن لگائی کہ کتنا بدترین انسان ہے، شراب پیتا ہے اور ساتھ جو عورت ہے اس کو بھی شراب پلاتا ہے. ان بزرگوں نے فرمایا کہ ایزمپشنز مت کیجیے. آپ نے یہ تو دیکھ لیا، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے سارا کچھ چھوڑ دیا اور میں نے جا کے 6 لوگوں کو بچایا ہے. آپ نے بچایا ہے. یہ چیز ہے. ہم وی جمپ ٹو کنکلوژنز. ہم لوگوں کے اوپر ایزمپشنز بہت جلدی لگا دیتے ہیں کہ ضرور اسی نے یہ بات کری ہوگی، ضرور یہ نظر آ رہے تو اس بندے کے فعل اسی طرح کے ہوں گے. آج لوگوں کو کسی کا کوئی چھوٹا سا عیب پتہ چل جائے تو کیسے شور مچاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو تو یہ خاص طور پر یہ چیز حاصل ہے کہ ایک انسان کتنے بھی گناہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو پوشیدہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی گناہوں کو چھپا سکتا ہے تو ہم کیوں چھالتے ہیں؟ ہم تو اس کے بندے ہیں. جب وہ اس چیز کو پوشیدہ رکھ سکتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اگلے کے ان معاملات کو پردے سے ہٹانے والے؟ اگلا کوئی چھوٹا سا عیب کرتا ہے، ہم ایک کو بتاتے ہیں، وہ دوسرے کو بتاتا ہے، وہ تیسرے کو بتاتا ہے، پورے محلے میں بات پھیل جاتی ہے. جب اللہ انسان کے بڑے سے بڑے گناہ کو چھپاتا ہے اور ان پر پردہ رکھتا ہے
تو ہم ہوتے کون ہیں کہ اس کے بندے کے عیبوں کو لوگوں کے اوپر ظاہر کر دیں؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کے لیے لمحہ فکریہ بنتی ہیں. وہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ بچھو جو ہے وہ ان کے پاس سے گزرا ہے. تو بچھو، وہ تالاب کے پاس بیٹھے تھے، بچھو نے آپ کو ڈنگ مارا، اور تو جب ڈنگ مارا تو آپ نے اپنا ہاتھ ہلایا تو وہ تالاب میں گر گیا. تو ان بزرگوں نے اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا اور اس بچھو کو واپس حفاظت کے ساتھ باہر نکال لیا. جب باہر نکالا اس بچھو نے پھر آپ کو ڈنگ مارا. ڈنگ مار کر وہ بچھو پھر تالاب میں گر گیا. آپ کے مریدین شاگرد یہ چیز دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بار بار آپ کو ڈنگ مارتا ہے، پانی میں گرتا ہے، آپ بار بار اس کو بچا لیتے ہیں، آپ اس کو مرنے دیں، آپ اس کو مرنے دیں، آپ کیوں اس کو بار بار بچا رہے ہیں؟ بار بار آپ کو ڈنگ مارتا ہے. انہوں نے فرمایا ڈنگ مارنا اس کا کام ہے، بچانا میرا کام ہے. ڈنگ مارنا اس کا کام ہے، بچانا میرا کام ہے. تو یہ ہم لوگ جو ریونج گیمز کھیلتے ہیں، اگلے نے یہ کیا تو میں اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کروں گا، ہمیں قرآن حدیث اولیاء اللہ کی زندگی یہ نہیں سکھاتی. اولیاء اللہ تو آئے ہی معاف کرنے کے لیے ہیں اور معافیاں دلوانے کے لیے ہیں. تو آج کا موضوع جو ہے وہ حسن ظن کے اوپر ہم نے رکھا کہ سوسائٹل ریفارمز کو انسان دیکھے. اب ہماری محفل کا جو دوسرا حصہ ہے وہ محفل ذکر اور مراقبے کی طرف ہے. ہم پچھلے کافی نشستوں سے مراقبے اور ذکر کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. حضرت سید الطائفہ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مراقبہ ایک بلی سے سیکھا. میں نے مراقبہ ایک بلی سے سیکھا جو ایک چوہے کے بل کے پاس گھاٹ لگا کر بیٹھتی ہے. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، آپ حضور داتا صاحب سے بھی غالباً پہلے تشریف لائے تھے. آپ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی کہ میں نے مراقبہ ایک بلی سے سیکھا ہے جو ایک چوہے کے بل کے پاس گھاٹ لگا کر بیٹھتی ہے. وہ ایک استغراق کی کیفیت ہوتی ہے جس میں وہ بیٹھی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا ایک بال بھی نہیں ہلتا. مراقبے کی کیفیت بھی ایسی ہی ہے. مراقبے کے اندر جب انسان بیٹھتا ہے تو ایسی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ صرف ایک مرکز اور محور کی طرف ہو. صرف ایک مرکز اور محور کی طرف ہو. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تم جدھر بھی منہ کرو وہاں اللہ کا چہرہ ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے، تم جدھر بھی منہ کرو وہاں اللہ کا چہرہ ہے. اب مراقبے کے اندر جو ہمارے نقشبندیہ سلسلے کے اندر مراقبہ ہے، سب سے پہلے تو حدیث شریف ہے کہ جو تفکر ہے 1 گھنٹے کا، کچھ کتابوں میں یہ حدیث ہے مگر کچھ کے اندر ہے کہ یہ اولیاء اللہ کا قول ہے. وہ یہ ہے کہ 1 گھنٹے کا تفکر 70 سال کی نفلی عبادت سے بھی بہتر ہے. ہم نے پچھلی محفل کے اندر اس چیز کے اوپر کانٹمپلیٹ کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ خود بھی مراقبہ فرمایا کرتے تھے. اسلام اعلان نبوت کرنے سے پہلے آپ غار میں جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر آپ تنہائی کیا فرماتے تھے؟ آپ تنہائی کے اندر تفکر فرماتے تھے، آپ مراقبہ فرماتے تھے. مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ کانسنٹریشن کو کہتے ہیں. اور ہم نے یہ بات بھی کی لاسٹ لیکچر کے اندر اپنے لاسٹ موضوع میں کہ علماء اس چیز پر آج بھی تحقیق کر رہے ہیں کہ اعلان نبوت تو حضور نے بعد میں فرمایا، قرآن پاک تو بعد میں نازل ہونا شروع ہوا. عبادت کیسے کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، یہ سب احکامات بعد میں آئے ہیں.
جب حضور کی اتنی عمر مبارک نہیں تھی، حضور نے تو 40 سال کی عمر کے اندر اعلان فرمایا نا. اس سے پہلے کون سی عبادت تھی جو حضور کیا کرتے تھے غار کے اندر جا کر؟ آج بھی علماء اس چیز کے اوپر تحقیق کرتے ہیں کہ آخر وہ عبادت تھی کون سی جو حضور غار میں جا کر تنہائی میں فرمایا کرتے تھے. علماء کا یہ انالیسز ہے کہ شاید حضور مراقبہ اور میڈیٹیشن، تفکر فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت تو کوئی نماز تھی نہیں، کوئی عمرہ حج تو تھا نہیں. تو علماء اس کے اوپر سوچ بچار کر رہے ہیں کہ آخر وہ کون سی عبادت تھی جو حضور فرمایا کرتے تھے. تو جب مراقبہ ہمارے نقشبندیہ سلسلے میں کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر تو آپ کے پیر و مرشد ہیں تو آپ اپنے شیخ کا تصور کرتے ہیں اپنے دل کے اندر، کیونکہ اولیاء اللہ کا اس چیز کے اوپر متفق رہے ہیں کہ سب سے پہلے فنا فی اللہ کی منزل ہے، فنا فی الشیخ کی منزل ہے، جس میں انسان اپنے شیخ کی ذات میں فنا ہوتا ہے، اور اس ذات کے بعد جب وہ اس میں فنا ہو جاتا ہے تو پھر شیخ پکڑ کر آپ کو حضور کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہے. پھر انسان فنا فی رسول کی منزل پر پہنچتا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے لیے فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی منزل کا دروازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھولتے ہیں. تو یہ تعلق محبت کا ہے. حضرت شیخ سرئی سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت خالص ہی نہیں ہے جب تک محبوب اور محب ایک دوسرے کو یہ کہیں کہ ہم ایک ہی ہیں. تو مراقبے کے اندر یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ اور آپ کے شیخ، ان کا ایک ملن ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہے، صرف ایک ہستی ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی مگر اللہ. لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ صرف اللہ ہے. ایسے بھی تو کلمہ بن سکتا تھا کہ نہیں بن سکتا تھا کہ صرف اللہ ہے. پہلے تو لا آیا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی مگر اللہ. تو یہ ایک منزل ہوتی ہے. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک کرامت مشہور ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منسوب ہے کہ آپ دونوں کا ہی یہ واقعہ ملتا ہے، حضور غوث اعظم اور حضرت بایزید بستامی کا. آپ ایک مرتبہ عبادت فرما رہے، مراقبے میں تھے، مراقبے کے اندر تھے تو اچانک آپ نے فرمایا، آپ کے اندر سے ایک آواز آئی، آپ کے اندر سے آواز آئی کہ ہم حق ہیں. آپ کے پاس ایک مرید بیٹھا تھا جو طریقت کو اتنا نہیں سمجھتا تھا. مرید نے کہا، جب آپ واپس مراقبے سے باہر آئے، مرید نے کہا حضرت آپ کو پتہ ہے آپ جب مراقبے میں تھے آپ نے کیا بولا ہے کہ ہم صرف حق ہیں، ہم ہی حق ہیں. حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ کیا ہم نے یہی کہا تھا؟ اس نے کہا حضور آپ نے یہی فرمایا ہے. حضور غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آئندہ میں یہ بات کروں، کیونکہ تم کہہ رہے ہو اور ایسے ہی ہے، یہ تو شریعت کے خلاف ہے، آئندہ یہ بات کروں تو تم نے تلوار نکال لینی ہے، اور کیونکہ میں شریعت کے خلاف تمہارے مطابق بول رہا ہوں، تم نے تلوار چلانی ہے میرے اوپر. تو نہ طریقت کو نہیں اتنا وہ سمجھتے تھے. ہر قسم کے مریدین ہوتے ہیں، کچھ خاص ہوتے ہیں، کچھ عام ہوتے ہیں. تو حضور غوث اعظم پھر استغراق کی حالت میں تھے، آپ مراقبہ فرما رہے تھے. مراقبے کے اندر آپ نے پھر وہی بات فرما دی کہ میں حق ہوں. مرید نے تلوار نکال لی اور اس نے آپ کے اوپر تلوار چلائی. تو وہ مرید جو ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ تلوار آپ کے جسم کے اندر سے جاتی ہے مگر آپ کے جسم کو نہیں لگتی، آپ کے جسم کے اندر سے جا رہی ہے مگر آپ کے جسم کو نہیں لگ رہی. تو جب آپ واپس ہوش میں آئے تو پھر اس مرید نے آپ سے معافی مانگی. اس کو سمجھ آ گئی کہ اس وقت ان کے اندر کوئی ہے جو کلام کر رہا ہے ان کے ذریعے سے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے،
اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو یہ وہ منزل ہے جہاں ایک ہونا ہوتا ہے اور انسان تصور کرتا ہے کہ وہ اور اس کے شیخ ایک ہی ہیں، کہ وہ اپنی شیخ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس کے اندر بھی منزلیں ہیں. انسان تصور یہ کرتا ہے کہ اس کے شیخ اس کے سامنے موجود ہیں، اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مراقبے کے اندر. جب وہ مراقبہ کرتا رہتا ہے تو وہ یوں دیکھتا ہے کہ اس کے شیخ باہر سے اس کے اندر آ جاتے ہیں، پھر وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارے نقشبندیہ سلسلے میں مراقبے کی یہ منزل ہے کہ انسان مراقبہ پہلے اس طریقے سے تصور کرتا ہے کہ اس کے شیخ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شیخ کی زیارت کر رہا ہے، اور جوں وہ مراقبے کی منزل کو طے کرتا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے شیخ اب باہر موجود نہیں، اب اس کے اندر موجود ہے، اور پھر وہ چہرہ حضور کے چہرے میں تبدیل ہوتا ہے، اور پھر کچھ نہیں رہتا ماں سوائے ایک کے. تو اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. حضرت امیر خسرو آپ نے کیا فرمایا؟ من تو شدم تو من شدی، میں تو ہو گیا اور تو میں ہو گیا. من تو شدم تو جان شدی، اگر میں جسم ہوں تو تو روح ہے. تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری، تاکہ قیامت کے دن کوئی اب یہ نہ کہے کہ تم کوئی اور ہو میں کوئی اور ہوں. ہمیں احادیث کے اندر بھی یہ واقعات ملتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف کے اندر گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ غار کے اندر رہے، 3 دن سفر فرمایا، اور پھر آپ جب مدینہ شریف کی حدود میں داخل ہو رہے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کون ہے اور ابو بکر صدیق کون ہے. تو یہ ایک فنافل شیخ کی منزل ہے. جب شیخ کا وجود آپ کے اندر ظاہر ہوتا ہے، شیخ کا وہ خاص فیض آپ کے شامل حال ہوتا ہے. تو یہ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور حضرت عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شجرہ نقشبندیہ محسنیہ کے بزرگ حضرت عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کے اندر سائل کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی سانس کی دیکھ بھال کرے. سانس اندر جائے باہر جائے، اس کی دیکھ بھال کرنا ہمارے سلسلے میں آپ نے فرمایا بہت ضروری ہے. اور اسی طرح حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ ہمارا سلسلہ تو بنا ہی سانس کے اوپر ہے. سانس کو قابو میں رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، جب وہ اندر جائے اس کی حفاظت کرنا، جب وہ باہر آئے اس کی حفاظت کرنا، اور اندر جانے اور باہر آنے کے بیچ میں جو وقت ہے اس وقت بھی سانس کی حفاظت کرنا، یہ ہمارے سلسلے کی فاؤنڈیشن ہے. تو یہ جو سانس ہے، یہ سانس کیا ہے؟ یہ سانس ہی ہے کہ انسان جب توجہ کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، تو وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کے اندر موجود ہے. اسی لیے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ، اور جب ہم باہر سانس نکالتے ہیں تو ہو کے ندا سے بولتے ہیں. کچھ سلاسل میں تو اللہ کا ذکر بھی نہیں ہوتا، صرف ہو کا ذکر ہوتا ہے. بس وہی ہے، بس وہی ہے. اللہ ہو میں ہم کہتے کیا ہیں؟ بس اللہ ہے، صرف اللہ ہے.